اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آن لائن والے اور کوئی نہیں آئے؟ خیریت سے ہیں؟ رضی، راغب، غلام علی، علی اصغر، فرقان، چراغ اور شارد صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ تسنیم میم آپ ٹھیک ہیں؟ باقی آن لائن والے نہیں آئے، سبھی کا نوشین ہے میرا. ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب قصہ ہائے قرآنی. کتاب کا نام کیا ہے؟ موضوع کیا ہے؟ تفسیر موضوعی. تفسیر موضوعی. تفسیر موضوعی آپ کو پہلے سے بھی بتاتا چلا رہا ہوں، جیسا کہ تفسیر موضوعی جو موضوع وائز تفسیر ہوتی ہے، موضوع کر کے، مثلا امامت کے بارے میں یا نبوت، ایک ایک موضوع لے کے. فی الحال اس والی کتاب کا موضوع کیا ہے؟ قرآنی قصے. قرآنی قصوں سے ریلیٹڈ تفسیر کریں گے اور بتائیں گے. پہلے بتایا قرآنی قصہ کہتے کسے ہیں، پہلے تو قصہ کسے کہتے ہیں، پھر قرآنی قصہ کسے کہتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہے بتایا تھا کہ قرآنی قصے کا اجزاء، کوئی کسی بھی قصے کا اجزاء ترکیبی کیا ہوتے ہیں، کہ ایک قصے کے اندر کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں وہ بتایا تھا. پھر یہ بتایا تھا کہ قرآنی قصے میں ان اجزاء ترکیبی جو ہیں قصے کے، اس سے کس حد تک استفادہ کیا ہے. تو اس کا خلاصتاً یہی جواب ہے پورے 3 درس کا، کہ گفتگو کو چھوڑ کر، عنصر گفتگو کو چھوڑ کر باقی تمام اجزاء قصہ جو ہیں وہ ان میں سے سب سے اسی وقت استعمال کیا، ان میں سے ہر ایک کو جب قصے کا جو ہدف اور مقصد ہے، اس ہدف اور مقصد میں وہ مددگار ثابت ہو رہا ہے وہ تو بیان کیا ہے، نہیں تو وہ پرہیز کیا ہے. مثال کے طور پر آپ نے کریکٹر کے بارے میں دیکھا ہوگا، اگر کسی کا نام قصے میں اہم ہے اس کے ہدف میں تو نام بیان ہوا ہے، نہیں تو نام بیان نہیں ہوا ہے. ایسے ہی وقت، ایسے ہی جگہ. لیکن گفتگو کو بھرپور انداز میں، وہ بھی کیوں؟ کیونکہ گفتگو ہی ایک ایسی چیز ہے قصے کے اندر، داستان کے اندر گفتگو، کریکٹر کی آپس میں گفتگو، وہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک قصے کو لائیولی روح بخشتی ہے، روح ایک قصے کو زندہ بناتی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے وہ قصہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے، جب وہ کہ جیسے وہ دونوں کھڑے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، اس نے یہ کہا تو اس نے یہ کہا، پھر یہ ہوا، پھر ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے سامنے ہو رہا ہے. بہرحال تو نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن کے جو قصے ہیں، اگر ان کا جو ہدف ہے، اس ہدف میں اگر قصے کے اجزاء ترکیبی فائدے مند ہو رہے ہیں تو اسے استعمال کیا، نہیں تو نہیں. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ قرآن کے جو قصے ہیں ان کا ہدف ہے کیا؟ تو 5ویں درس میں قرآن میں جو قصے بیان ہوئے ان کے ہدف بیان ہوئے. ان میں سے ایک ہدف کیا تھا؟ عبرت. قرآن میں جو قصے بیان ہوئے ہیں ان کا ایک ہدف اور مقصد کیا ہے؟ عبرت کے لیے، تاکہ لوگ پڑھنے والے ان قصوں کو پڑھ کر عبرت حاصل کریں. کیا کریں؟ کہ کس طریقے سے کون لوگ کیا انجام دے کے کامیاب ہو گئے اور کون لوگ کیا گناہ کر کے، کیا برائی کر کے تباہ ہو گئے، تاکہ اس سے ہمیں موجود رہے کہ فلاں قوم تباہ ہو گئی کیونکہ وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، تو ہم عبرت حاصل کریں کہ ہم ناپ تول میں کمی نہ کریں ورنہ تباہ ہو جائیں گے. جی دوسرا ہدف کیا بیان کیا تھا؟ دل جوئی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کی دل جوئی، ہمت بنانے کے لیے کہ ابتدائے اسلام میں جب ہمارے نبی کے اوپر بہت زیادہ ظلم و ستم ہوتا تھا تو کچھ قصے خدا نے بیان کیا اور یہ بھی کہا ہے نبی آپ پریشان نہ ہو، لقد کیا ہے، آپ سے پہلے والوں پہ بھی ایسا ہوا ہے، آپ کے، تاکہ یہ قصہ سن کے، داستان سن کے کہ فلاں کے ساتھ کیسا ہوا، کیا ہوا، ہمت بنی رہے کہ بھائی اس راستے میں تو ظلم ہم پہ ہونے ہی ہے، مصیبتیں تو آنی ہی ہے، تو پھر ہمت نہیں ہارنی ہے. سمجھ میں آیا؟ کچھ قصے قرآن میں اس لیے بیان کیے گئے ہیں تاکہ مومنین کو ہمت بندھائی جا سکے، ہمارے نبی کو ہمت بندھائی جا سکے. تیسرا ہدف کیا ہے؟ یہ تو تیسرا ہدف ہے. دوسرا ہدف کیا تھا؟ قاری کے لیے کرداروں کو مکمل طور پر اللہ کی نشاندہی سے، اللہ کی قدرت کی نشاندہی، کہ اللہ کچھ قصے اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ اپنی قدرت دکھائے، اپنی قدرت دکھائے، اپنی حاکمیت دکھائے. ٹھیک ہے. اور تیسرا کیا ہے؟ یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مومنین کی نفس کو مضبوط بنانا، تقویت بخشنا.
جیسے کہ یہ ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور ہم اپنے رسولوں کے جی سبھی کا جی، اور ہم اپنے رسولوں کے واقعات نقص و قصہ کر رہے ہیں، یعنی بیان کر رہے ہیں علیہ کا آپ من انباء الرسل، رسولوں کی جو انباء ہیں، نبا ہیں، خبریں ہیں، اس کو ہم آپ کے لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ ما نثبت به الرسل، ما نثبت، وہ کس سے آپ کو بیان کر رہے ہیں جس سے آپ کا دل مضبوط ہو، جس کے ذریعے سے آپ کا دل مضبوط رکھیں. وجاءک فی هذه الحق وموعظۃ وذکریٰ للمؤمنین، اور ان واقعات میں آپ کے لیے حق اور صاحبان ایمان کے لیے نصیحت اور عبرت کا سامان ہے. عبرت کا سمجھ میں آ رہا ہے جی سبھی کا جی علیکم، سمجھ میں آ رہا ہے. تو قرآن کے جو قصے بیان ہوئے ہیں ان کا ہدف کیا ہے؟ کچھ ہدف بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک ہدف ہے بولیے عبرت، تاکہ کچھ واقعات اور قصے خدا نے قرآن میں اس لیے بیان کیے تاکہ ہم گزرے ہوئے قوموں کے جو واقعات ہیں قصے اس سے ہم عبرت حاصل کر سکیں. دوسرا کریں ایک ہدف یہ ہے کہ دل جو قصے اس لیے ہیں تاکہ اللہ اپنی حکمت، اپنی قدرت دکھا سکے کہ ہم ہی کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا، ہم ہی کر سکتے ہیں. کچھ داستانیں اس طریقے سے، مثال کے طور پر جناب عزیر نبی کا واقعہ سنا ہے آپ نے کہ وہ جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا ایک گاؤں جو ہے وہ خاویۃ علی عروشہا، وہ پورا کا پورا گاؤں اپنی چھتوں کے ساتھ ڈھہ چکا تھا، پورا کا پورا گاؤں جی. تو آپ نے دل میں کہا نہیں، دل میں ایسا خیال آیا کہ یہ کیسے زندہ ہوں گے، تو خدا نے کیا کیا، وہ ان کو موت دے دی. اس وقت کیا دے دی؟ اب وہ موت کے بعد اٹھ بھی گئے. اب انہیں لگ رہا تھا کہ بس ابھی 1-2 گھنٹے سویا ہوں گا میں. تو اب جو دیکھا کھانا بالکل ویسے کا ویسے ہی ہے، گدھا جو ان کی سواری تھی وہ چکنا چور، ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں، ختم ہے بالکل، اور یہ بالکل سالم ہو گئے ہیں، کھانا سڑا تک نہیں ہے. 100 سال تک کیا رکھا، کیونکہ جب ایسے کر سکتے ہیں. اللہ ان واقعات کو کس لیے بیان کیا، اس طریقے کے واقعات کو، تاکہ ہمیں یہ بتا سکے پڑھنے والے کو کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، جو کچھ کر سکتا ہے وہ سمجھ میں آیا. اور قصہ اور ہدف بیان کرنے کا قرآن میں ایک ہدف اور مقصد یہ ہے کہ اس سے رسول کو اور مومنین کو دل جوئی کی جائے، ان کے نفسیات کو مضبوط کیا جائے، ان کی ڈھارس بندھائی جائے. اے رسول، یہ بعض قصوں کا ہدف اور مقصد یہ ہے. جیسے سورہ ہود کی آیت کریمہ قرآنی قصوں کے ایک دوسرے ہدف کو صاف صاف بیان کر رہی ہے کہ قرآنی قصوں کا ایک ہدف یہ بھی ہے. سورہ ہود کی آیات اس زمانے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی جب قریش رسول اسلام کا بے پناہ مذاق اڑا رہے تھے، مسلمان مشرکوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے تھے، اقتصادی اور مالی ناکہ بندی کا ماحول میں شیب ابو طالب میں کی رنج و محن والی زندگی بسر کر رہے تھے، لوگ مذاق اڑا رہے تھے، کفار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ناروا ناجائز تہمتیں لگا رہے تھے، لوگوں کو آپ سے دور کر رہے تھے. ادھر حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات نے بھی رسول اکرم اور مسلمانوں کا غم اور اندوہ 2 چندان ڈبل کر دیا، بہت زیادہ کر دیا تھا. اسی وجہ سے خداوند عالم نے اپنے رسول کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ وَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. بس کیا تم ہماری وحی کے بعض حصوں کو اس لیے چھوڑ رہے ہو، اس لیے ترک کرنے والے ہو، یا اس سے تمہارا سینہ اس لیے تنگ ہوا ہے ہماری آیتوں سے کہ یہ لوگ کہیں گے، آپ اس لیے تنگ ہو گئے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ ان پر خزانہ کیوں نازل نہیں ہوا، کہ اگر ان کا رب ہے تو ہم تو مالدار ہیں، ہم نے ان کا بائیکاٹ کیا تو یہ بھوکے کیوں مر رہے ہیں، اللہ نے ان پہ خزانہ نازل کیوں نہیں کیا، یا ان کے ساتھ ملک کیوں نہیں آیا. تو اے نبی، آپ صرف اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں، آپ کی بس یہ ذمہ داری ہے، اور اللہ ہر شے کا نگران اور ذمہ دار ہے. ادھر کی ٹینشن آپ نہ لیجئے، ادھر کی ٹینشن کون کیا کہے گا آپ اس کی ٹینشن نہ لیجئے. تو ہمت بندھائی نہیں بندھائی. اس کے بعد خداوند عالم انبیاء ما سبق یعنی گزرے ہوئے انبیاء، مثلا حضرت نوح،
حود، صالح، ابراہیم، لوط، شعیب، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان کرتا ہے کہ انہوں نے افراد کی کمی کے باوجود، افراد ان کے پاس بھی بہت کم تھے، اس کے باوجود انہوں نے رنج و مصیبت اور تہمت بھی لگی ان پہ، افطرا بھی لگا، اس کو برداشت کر کے کس طرح ڈھیر سارے دشمنوں کا انہوں نے مقابلہ کیا اور کامیابی حاصل کی۔ اے نبی، اور پھر قصہ بیان کیا کہ تاکہ مومنین کو ہمت بندی رہے اور نبی کو بھی مضبوط رہے، ہمت بندی رہے کہ بھائی میرے سے پہلے والے نبیوں کو بھی اس راہ میں زحمتیں دینی پڑی، اگر میرے پاس لوگ کم ہیں تو ان کے پاس بھی تو لوگ کم تھے جی، انہیں بھی بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکرانا پڑا تھا، تو پھر کامیابی بھی ملی انہیں، لہٰذا ہمت بندی رہے گی، کیونکہ منزل پہ نگاہ رہے گی، پھر کامیابی تو ہمیں ملنی ہے، پھر جب ہمیں کامیابی پہ نظر ہوگی تو پھر راستے میں آنے والی مصیبتیں پھر مصیبتیں نہیں رہ جاتی۔ جب انسان سفر پہ کہیں ایسے سفر پہ جاتا ہے کہ جو اس کا سب سے معشوق جگہ ہے، سب سے پسندیدہ جگہ ہے، تو وہاں تک پہنچنے کے لیے راستے میں آنے والی مصیبتوں کو مصیبت نہیں سمجھتا پھر۔ چلیے، سورہ کے آخر میں خدا فرماتا ہے ان قصوں کو بیان کرنے کا ہدف پیغمبر کی دلجوئی اور مومنین کی نفسیاتی تقویت ہے۔ اب سورہ شعراء میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان سے حضور اکرم و جناب موسیٰ کی زندگی کے ایک جیسے پہلوؤں کا تذکرہ کیا کہ جناب موسیٰ اور ہمارے نبی کے ایک جیسے پہلو کیا کیا تھے، مثلا پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کی دلجوئی کے لیے کیا کہا گیا، ملاحظہ ہو۔ پہلا، جناب موسیٰ کو مجنون کہا گیا، ہمارے نبی کو کہا گیا نہیں کہا گیا، جناب موسیٰ کو بھی کہا گیا، نبی اگر تمہیں یہ مجنون کہیں تو آپ ٹینشن نہ لیجئے، جناب موسیٰ کو بھی کہا گیا ہے جی۔ آپ کو قید کی دھمکی دیتے ہیں یہ، تم جناب موسیٰ کو بھی دیے تھی۔ آپ کو باہر نکالنے کی بات کرتے ہیں یہ، شہر بدر کرنے کی، جناب موسیٰ کو بھی دھمکی دی تھی۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جیسے یہ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، فرعون نے کیا کہا، یہ جو رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے بالکل دیوانہ ہے۔ یا جناب موسیٰ کو قید کی دھمکی، لاجعلنک من المسجونین، میں تمہیں قیدیوں میں شامل کر دوں گا۔ یا جناب موسیٰ کے ماننے والوں اور جو گرویدہ عاشق جادوگر جو ان کے عاشق ہو گئے تھے اپنی ہار دیکھنے کے بعد، کیونکہ وہ تو سمجھ گئے تھے کہ یہ ہم تو جادوگر ہیں، یہ جادو نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں، یہ معجزہ ہی ہے، تو ایمان لے آئے تھے نہیں، ان کو تشدد اور قتل کی دھمکی دینا، تو ہمارے نبی کو بھی دھمکی دی گئی۔ تو یہ سب بیان کس لیے کر رہا ہے خدا یہ باتیں، تاکہ نبی یہ باتیں جو تم پہ اب ہو رہی ہیں یہ پہلے بھی ہو چکی ہیں اور انہوں نے بھی ہمت رکھ کے کامیابی حاصل کی، آپ بھی رکھیے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ یا جناب کو ہجرت کا حکم، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ نَصْرِ بِعِبَادِ إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ کہ تمہارا پیچھا کیا جانے والا ہے۔ ایسے ہمارے نبی کو بھی ہجرت کا حکم ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب باتیں جو جناب موسیٰ کی یا قرآن انبیاء کی بیان کر رہے ہیں، پچھلے انبیاء کی، خدا کچھ قصوں میں وہ اس لیے تاکہ نبی کو یہ دیکھے کہ جو چیز آپ کے ساتھ ہو رہی ہے ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے، آپ گھبرائیے نہیں، کامیابی آپ کی ہے۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، آخر میں کیا ارشاد ہو رہا ہے، اور ہم نے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو سب کو نجات دے دی، ثم أغرقنا الآخرین، اور باقی جو فرعونیان تھے ان کو ہم نے غرق کر دیا۔ تو نبی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے اس قصے کا ذکر بہت ہی تسلی بخش ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے پیغمبر کی بڑا تسلی بخش ہے نا یہ واقعات، کہ بھئی کامیابی آخر انہیں ملی، مصیبتیں آئیں، زحمتیں آئیں، تہمتیں آئیں، الزام آئے، قتل کی دھمکی آئی، شہر بدر کرنے کی دھمکی آئی، خدا کی طرف سے ہجرت کا حکم آیا، سب کچھ، لیکن کامیابی اللہ بہت تسلی بخش اور امید افزا ثابت ہوا، جس کے نتیجے میں وہ خدا پر توکل کے ذریعے اپنی کامیابی اور دشمنوں کے نیست و نابود ہونے کو خوب پھر محسوس کرنے لگے مومنین مسلمان۔ ٹھیک ہے، باقی ٹائم ہو گیا، انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اور چوتھا ہدف، ایک ہدف کیا ہو گیا، قرآن کے بعض قصوں کا ہدف عبرت، بعض قصوں کا ہدف اور مقصد اللہ کی طاقت دکھانا چاہتا ہے کہ میری حکومت ہے، بعض قصوں کا ہدف اور مقصد رسول اور مومنین کو مضبوط کرنا، بعض قصوں کا ہدف مقصد کیا ہے، تاکہ مومنین کی پڑھنے والوں کے آخرت کے اوپر عقیدہ مضبوط ہو جائے، قیامت کے اوپر عقیدہ مضبوط، وہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صل علی محمد۔